بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاشف اسلامک ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا عظیم واقعہ جسے سن کر آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ محترم ناظرین، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، روح زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم بننے کا علم نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے سنگم میں ہے جو آپ سے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں اس عالم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس عالم کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک شرط پر ہوگی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنی نوشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جس کی تلاش ہے میں اسے ضرور ڈھونڈ کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سالوں سال تک سفر جاری رکھنا پڑے۔ اس عالم بزرگ تک پہنچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نشانی تھی، اور وہ اس نشانی کے مطابق ہی چل رہے تھے، اور وہ نشانی مچھلی تھی۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اس مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں اچھلنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھ کر وہ مچھلی جس جگہ پر گری وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام انہیں یہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ لمبے سفر کے باعث انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ خضر تو ہم ساتھ لے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے یوشع سے کہا کہ ہمارا کھانا لے آئیے، سفر نے تو بہت تھکا دیا ہے۔ اس وقت حضرت یوشع نے خبر دی کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور آرام کیا تھا، تو مجھے مچھلی کے بارے میں بتانا یاد نہیں رہا اور شیطان نے مجھے یہ بات بلا دی۔ لہٰذا حضرت یوشع نے سارا واقعہ آپ کو بتایا۔ یہ معاملہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانے کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہمیں چاہیے تھا اور یہی چیز تو ہم دوڑتے پھرتے تھے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں مرد صالح سے ملاقات ہونی تھی۔ قرآن مجید اس داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام پتھر کے پاس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی بھی اور جسے ہم نے بہت سے علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن اس عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا، تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اصرار پر تم آگاہ ہی نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ وہ اس عالم بزرگ سے فیض حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمام امور پر صبر کریں گے، اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں
کہ کسی قسم میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسفر یوشع علیہ السلام کی سفر شاید اس مقام پر ختم ہو گئی تھی اور وہ یہاں سے پلٹ گئے تھے۔ بہرحال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیں، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ کشتی ایک دریا کے کنارے رکی اور دونوں حضرات اتر گئے۔ سفر جاری تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں ایک بچہ ملا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کسی وجہ کے بغیر اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ یہ نہایت دہشت ناک منظر تھا، بے وجہ ایک بچے کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہے اور آپ آگ بگولا ہو گئے۔ غم و آندو اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے وعدے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی اور نرم لہجے سے وہی الفاظ دہرائے اور کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ انہیں بہت احساس شرمندگی ہو رہا تھا کیونکہ 2 مرتبہ وہ وعدہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرات پھر سے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازوں پر گئے اور درخواست کیا کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو چکی تھی اور وہ دیوار بہت جلدی گرنے والی تھی، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بستی والوں نے نہ ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کا دیوار سیدھا کر دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ رات ہی لے لیتے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کر دی۔ ہاں تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند مسکینوں غریبوں افراد کی ملکیت تھی، وہ اسے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں نقص ڈال دوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ بولا کشتی میں سوراخ کرنا برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم پوشیدہ تھا اور وہ تھا غریب مسکینوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانا۔ اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بد کردار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے آزاد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اب انہیں بدلے میں ایک نیک اور صالح بچہ عطا کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کی راز یہ ہے، یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح آدمی تھا، اور اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے بڑے ہوں گے تو انہیں یہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ پاک کا حکم تھا، اس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم تونی کہا جاتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔